عبداللہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہفتہ نہیں کافی دن ہو گئے ہم آئینی ترمیم پہ بحث مباحثہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس پہ پیپلز پارٹی اس کا بھی یہ موقف تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ عجلت میں کرنا چاہ رہی ہے۔ فاروق ستار نے بھی آج کہہ دیا کہ جی یہ اس کا کوئی پروسیجر اکارڈنگ ٹو پروسیجر چلنا چاہیے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں یہ معاملہ کیا گیا اور جلد بازی میں یہ معاملہ بگڑا، کیونکہ حکومت خود کہتی رہی کہ ڈرافٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی کسی نے کہا کہ جی یہ کچا ڈرافٹ ہے، کچا پرچہ تو سنا تھا تھانے کا، کچا ڈرافٹ میں نے پہلی بار سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو تقریباً 6 مہینے کا ہوم ورک کیا گیا تھا اور پھر بڑی جلدی سے وہ پاس بھی ہو گئی تھی۔ اعتراضات کی بہت ہی کوئی کم اکا دکا اعتراضات اس پہ آئے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہوم ورک کیا گیا تھا اور اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ان کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ اب یہ جو معاملات ہیں، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی ہی کوئی ترمیم لانی تھی تو جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اور آپ کے پاس اپوزیشن میں ایک آدمی تھا موجود ٹوٹل، راجہ صاحب، تو آپ جو ہے اس ٹائم پہ بھی لا سکتے تھے۔ تو پھر حکومت جو ہے، میں بہت سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں اور مجھے انفارمیشن بھی ہے کہ حکومت کے اندر اپنے لوگ جو ہے وہ اس ترمیم کے لانے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو اس میں دو گروپس ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک میاں صاحب نواز شریف صاحب کا گروپ ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے۔ جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے وہ تو چلے حکومت میں ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ تھے، جب ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور ان کو کہا کہ آپ یہ جو ہم دکھائے بغیر مسودہ، یہ آپ کو جو ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور حد یہ ہو گئی کہ وہ ان میں سے چند صاحبان جو ہے وہ غصے ہو کے چلے گئے اور پھر اپنی رہائش گاہوں پہ جا کے انہوں نے ٹیلی فون تک بند کر لیے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمیں زیادہ زور دیا تو ہم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے اور پھر نمبر گیم پلٹ جائے گی۔ یہاں تک بات ہے۔ اب دوسری بات اس کے اندر جو ہے، بالکل یہ تو دیکھیں نا، سیاست جو ہے وہ تو نظر آ رہی ہے کہ اپنی ذاتی مفادات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور جہاں جس کا جتنا زور لگ رہا ہے، بلیک میلنگ دوسرا لفظ ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ لیکن اگر صدارت کے امیدوار آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو دوسری پارٹیاں جن کا ابھی ذکر کیا گیا، جو دوسرے اتحادی ہیں، وہ بھی تو چاہیں گے نا کہ اگر مولانا کو یہ سب کچھ مل رہا ہے تو پھر وہ بھی نخرہ دکھائیں گے، اور پھر اس سب میں وقت گزر جائے گا۔ جس کا وقت جو ایک خاص اپوائنٹمنٹ ہے اس کا وقت گزر جائے گا، اور اگر وہ ریٹائرمنٹ چلے گئے تو پھر پاشا پلٹ جائے گا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوم ورک نہیں کیا گیا، اس پہ کام نہیں کیا گیا، اس کے اوپر پوری جو تحقیقات تھیں اور لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک شبکی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، جس کا آپ نے اظہار رائے جو فیصل واڈا صاحب ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ تو نہ کسی 3 کے ہیں نہ 13 کے ہیں، وہ کسی اور کے ہی ہیں، اور جہاں کے وہ ہیں انہوں نے بڑا واضح برملا دو ٹوک انداز میں کہا کہ جناب یہ نکمی حکومت ہے اور اس کے اور مطلب ایک گرجے برسے۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے متعلقہ اہداف حاصل نہیں ہوں گے تو حکومت کے لیے آئندہ مستقبل میں بڑے پرامن انداز میں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کانٹوں کی سیج ثابت ہو جائے گا۔ پہلے ہی ملک کے مشکلات ہیں، اور پھر جو موسم بہتر ہوگا تو عوام کا رد عمل جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپس میں ظاہر ہے جہاں ایک طرف صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پہلے تو چلیں دہشت گردی کا تو چل ہی رہا تھا، لیکن اب جو ایک سوچ اور کا فقدان، اور بلکہ ایک میرے خیال میں بڑے ہی عجیب و غریب کچھ چیزیں وہاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح بلوچستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایسی صورتحال کے اندر آخری بات کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن بھی چل رہے ہیں، اور آج اس کا پہلا دور شروع ہو چکا ہے، تو یہ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے پاس فی الحال اپنی تیاری ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔